بھارت میں اس وقت کیا کیا جا رہا ہے؟ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو شہریت دی جا رہی ہے. CAA سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل پر. اس بل میں کیا ہے کہ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھارت آئے ہندو، بدھ، جین، سکھ، پارسی اور عیسائیوں کو بھارت کی سٹیزنشپ دی جائے گی. آج بھی جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ہندو، ان کے چہرے پہ ہی مسکراہٹ ہوگی. وہ بھی جلدی کہیں گے مودی جی ویزا کھولو، اور ہم انڈیا جاتے ہیں. ہم بھی وہ اتنے پریشان ہیں وہاں پہ. اس کے منہ پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تماچے سے کم نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو پانی بند کیا ہے مودی صاحب، آپ کو اتنا ڈرائی کریں گے کہ آپ کو اپنا کشمیر اور جی بی گیو اپ کرنا پڑے گا. کیونکہ انڈیا زیادہ سے زیادہ فائدہ لیتا ہے یو اے ای سے، سعودی عرب سے. اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر انڈیا جو ہے اس کے مفادات بہت زیادہ ہیں، ان کا بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. CAA لاگو ہو گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اور آپ کو ایک اور بدھائی کہ جیسا پی ایم مودی نے کہا تھا. یہ جو ریکویسٹ اپیل ہوگی ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر سے اور مودی سرکار سے کہ آپ پاکستان کے اندر ایک انلیگل، غیر قانونی، ان کانسٹیٹیوشنل چوری کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی حکومت کے ساتھ آپ ڈیل نہ کریں ٹورڈز فیوچر. آج چاند رات ہے اور کل سے ہم لوگوں کا روزہ اسٹارٹ ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عیدی تو پہلے ہی بھارت کے پردھان منتری نے سب کو دے ڈالا. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، CAA لاگو ہونے سے بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں ماتم چھایا ہوا ہے. کیندر کی مودی سرکار نے ناگرکتا سنشودھن قانون کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. لوک سبھا چناؤ سے پہلے کیندر سرکار کا یہ بہت بڑا قدم ہے. اس کے تحت اب 3 پڑوسی دیشوں کے الپ سنکھیکوں کو بھارت کی ناگرکتا مل سکے گی. اس کے لیے انہیں کیندر سرکار دوارا تیار کیے گئے آن لائن پورٹل پر آویدن کرنا ہوگا. گرہ منتری امت شاہ حال ہی کے اپنے چناوی بھاشنوں میں کئی بار ناگرکتا سنشودھن قانون یا CAA کو لاگو کرنے کی بات کر چکے تھے. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ لوک سبھا چناؤ سے پہلے اسے لاگو کر دیا جائے گا. اب کیندر سرکار نے اس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے اسے لاگو کر دیا ہے. ناگرکتا دینے کا ادھیکار پوری طرح سے کیندر سرکار کے پاس ہے. پڑوسی دیش افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہندو، سکھ، جین، پارسی، بودھ اور عیسائی سمودائے سے آنے والے پرواسیوں کو بھارتی ناگرکتا دینے کے لیے 1955 کے ناگرکتا ادھینیم میں سنشودھن کیا گیا ہے. CAA سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ مارچ کے فرسٹ ویک میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. لوک سبھا کے الیکشن سے پہلے CAA کے لیے جو ہے جو نان مسلم کی جو رجسٹریشن ہے، جو ریفیوجیز ہیں پاکستان سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے، جو کہ اس وقت جو ہے انڈیا میں موجود ہے، جس میں ہندوز ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ان سب کو جو ہے انڈیا سٹیزن دینے جا رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بڑی اہم چیز جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں کہ پاکستان کے جو ہندو ہیں وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو بہت زیادہ پریز کر رہے ہیں کہ انہوں نے CAA کے تحت جو ہے پاکستانی ہندوز کو اب سٹیزنشپ دی جا رہی ہے، جو 2014 سے پہلے کے جو ہے انڈیا میں موجود ہے. آج کا جو میرا پروگرام ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہے، اور ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ CAA کتنا زیادہ اہم ہے اور مودی سرکار اس کو کیوں امپلیمنٹ کر رہی ہے لوک سبھا کے الیکشن سے پہلے. انڈیا جو ہے پاکستان سے آئے ہوئے ریفیوجیز کو نیشنلٹیز دے رہا ہے. افغانستان سے جو سکھ بھاگے ہیں اپنی جان بچا کر، ہندو بھاگے ہیں یا عیسائی بھاگے ہیں، سر ان کے لیے اب وہ کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی ڈیموکریسی ہے، تو وہ پاکستانیوں کو بھی نیشنلٹی دے رہی ہے، وہ افغانستان کے لوگوں کو بھی نیشنلٹی دے رہی ہے، وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو بھی نیشنلٹی دے رہی ہے. اگر پاکستان کی بات کرو اور بنگلہ دیش کی بات کریں تو یہ انڈیا کے ہی 2 حصے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہر چیز کی 2 سائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم جو ہم ایک سائڈ دیکھتے ہیں، ہم دوسری سائڈ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کیوں کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے. جی یہ وہی چیز ہے. تو جو بھی ہے وہاں پہ یہاں سے جا رہے ہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ 2 ایسی کنٹریز ہیں کہ ہم باہر جب جاتے ہیں ایز آئی اسٹے آؤٹ سائڈ، مجھے کبھی کبھار مسٹیک کیا جائے I'm an Indian، پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں میں پاکستان سے ہوں، وی آر نیبرز، ہماری لینگویجز سیم ہے، ہمارے کھانے لگ بھگ سیم ہے، ہم دکھتے بھی ایک جیسے ہیں. then why the difference؟ ٹھیک ہے، باہر I was born outside، میں انڈین اسکول میں پڑھا ہوں. ٹھیک ہے، انڈین اسکول میں پڑھا ہوں. ٹھیک ہے، grade 9 تک میں وہاں پہ پڑھا ہوں. and I had a lot of Indian friends. اور ہمیں کبھی اس طرح کے اختلافات وغیرہ اس طرح کی کچھ نہیں آتی. یہ ہماری کنٹری کے اندر ہی ہے یا ادھر ہے.
अच्छे लोग इधर भी हैं, बुरे लोग इधर भी हैं, उधर भी हैं, हर जगह ही हैं। सही बात है। लेकिन जब हम एक आउटसाइड द बाउंड्री जाके एक दूसरे को मिलते हैं तो हमें खुशी होती है कि ये भी हमारे भाई हैं, ये हमारे दुख में होते हैं, हम इनके खुशी में होते हैं, समथिंग लाइक दैट। और हमें इस चीज़ को जो है ना एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर वो एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि स्पेसिफिकली पाकिस्तानीज को जो यहाँ से गए और उनको ये चीज़ कर रहे हैं, दैट्स द थिंग, हमें देखना चाहिए कि एक अच्छी पॉजिटिव वे में चीज़ जा रही है, हम इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने कहा कि आप बहुत से इंडियन फ्रेंड्स के साथ आपका बातचीत भी है और आप उनके साथ पढ़े हैं। सर, इंडिया और पाकिस्तान की अगर मेंटालिटी देखें, उनकी जहानत देखें, तो क्या फ़र्क आपको दिखता है कि इंडियन स्टूडेंट में और एक पाकिस्तानी स्टूडेंट में? वो ज़मीन आसमान का फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कैसे? देखें जब आपकी कम्युनिटी एजुकेशन से जाती है, जब हमारा एजुकेशन लेवल उनसे बहुत बहुत फ़र्क है, और इतना फ़र्क है। मेरे दोस्त के बच्चे आई सी द कंप्यूटर बुक्स, और अभी भी हमारे बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम्स एंड दिस कीबोर्ड, मॉनिटर। मैंने लिटरली ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने देखी है, होलोग्राम टेक्नोलॉजीज देखी है इंडिया, मेड इन इंडिया। यू कैन लिटरली टॉक इन द एयर, आप हवा में टाइप कर सकते हो। और वैसी चीज़ हम साइंस फिक्शन में देखते हैं, हमारे पास है कोई मशीन, मुझे दिखा दें या फिर मेरे में नॉलेज दे दें अगर है कोई। नहीं। हाँ। मैंने उनकी एग्जीबिशंस में गया हूँ मैं, ठीक है, एग्जीबिशन में। अच्छा, गए हैं और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सऊदी अरब, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज, आप खुद सोचें कि वाई दे शेक हैंड्स विद इंडियंस इन एवरी प्लेस, वाई? क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट दिखती है वहाँ पे, वो एक फ्यूचर देखते हैं वहाँ पे। बात करें तो बहुत लंबी बात चली जाएगी, मतलब बहुत फ़र्क है हमारी ज़हन में। हम कहते हैं कि हमारा IT सेक्टर स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, यार वहाँ पे उनका सिलिकॉन वैली है। बिल्कुल ठीक है, ITs में बाहर आप देख लें, जितने भी मेरे ओवरसीज भाई देख रहे हैं, हाँ। यार आप खुद देख लें, जो भी IT फील्ड के अंदर है, वाई दे हाई इंडियंस, क्योंकि उनकी बेसिक इतनी बचपन से स्ट्रॉन्ग की जाती है। आप अपने लिटरली TV चैनल्स चला के देख लें, हमारे TV चैनल्स में क्या आता है, साबुन ले लो, शैम्पू ले लो, बिस्किट ले लो। उनके चैनल्स में क्या आता है? कंप्यूटर कोर्स करें, ये यूनिवर्सिटी है, फलानी चीज़ आ गई, इसकी ऐप आ गई, उसकी ऐप आ गई। लिटरली आप कभी गौर करके देखें, जब इस तरह की जब हमारे माइंड्स को वॉश किया जाता है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं हम इंडिया के साथ कंपेयर करें? सब झूठ है, रियलिटी फेस करो, ठीक है। इंडियंस हमें भी हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बट जब हम मेजॉरिटी की बात करें ना, तो वो हमसे आगे हैं। दैट्स अ बिटर ट्रुथ। ज़बरदस्त। हम अक्सर ओवरसीज से जब इंडिया के बारे में पूछते हैं, जैसे आपके रिमार्क्स है, क्योंकि वो फेस टू फेस मिले होते हैं, उन्होंने उस चीज़ को देखा होता है, ऑब्जर्व किया होता है। सर, यहाँ पर बात ये आती है, जैसे आपने कहा कि वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में शायद आज तक जो है कहीं देखी नहीं गई, ना पैदा की गई हैं। लेकिन ये जो कट्टरता है, मजहबी कट्टरता है, जिसकी वजह से हिंदू यहाँ से भाग रहे हैं और इंडिया में जा रहे हैं कि भाई हमें अपनी जान माल का खतरा है, फोर्सफुल कन्वर्जन है। सर, इस पर कोई बात नहीं करता। मुसलमान अगर ये कंट्री है, लेकिन आप क्यों जो है हम अपनी माइनॉरिटीज़ को वो सेफ साइड नहीं दे पा रहे? जैसे एक वाकया भी हुआ, वो हलवा वाले वर्ड्स, आप देख रहे हैं कि मुसलमान यहाँ पर इतने खतरे में है,